على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی آیت مقدس جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے، یہ ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر تمہارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، تمہارے نزدیک اگر کوئی سب سے بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کے لیے اور آپ ایک اچھے طریقے کی تلاش میں ہوں تو پھر آپ کو در بدر جانے کی ضرورت نہیں، جگہ جگہ نئے نئے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کے اعتبار سے صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے داخل کر لیجئے، آپ کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا، آپ کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا۔ اب انسان سائنس میں تلاش کر رہا ہے، جغرافیہ میں تلاش کر رہا ہے، یا وہ آزادی والے راستے کو تلاش کر رہا ہے جو دنیاوی اعتبار سے بہت آسان ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت آسان ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ نہایت ہی مشکل ہے اور میدان محشر میں ہمیں پھنسا دینے والا راستہ، ہمارے اور جنت کے درمیان آڑ آنے والا راستہ، جن راستوں کو ہم تلاش کر رہے ہیں نا، جغرافیہ والے راستے کو یا غیروں کے طریقے کو جس میں وقتی طور سے ہمیں کچھ مزہ مل جاتا ہے، وقتی طور سے ہمیں دن کا سکون مل جاتا ہے یا رات کا سکون میسر آ جاتا ہے وقتی طور سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یاد رکھیے یہ وہ طریقے ہیں جو ہماری آخرت کو تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں۔ ایک واحد طریقہ تو صرف وہی ہے، ایک واحد راستہ یعنی اکیلا راستہ تو صرف وہی ہے کہ جو درس ہمارا محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے چلا گیا، جو راستہ وہ بتا کر کے چلا گیا، بس ہم اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وہی راستہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ۔ صرف دنیا کے اندر ہی نہیں، آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، دونوں جہاں میں اللہ نے اس کو کامیابی کا راستہ بتایا۔ لیکن آج ہم دنیا کے جھمیلوں میں الجھ پڑے، آج کے اس دور کے اندر
شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تبصرے کیے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی ذات کریمہ پر جو بکواس کی جا رہی ہے، جو خرافات گھڑی جا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کو آج کے اس دور میں تنقید کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر اس پر غور کریں میں اور آپ، اور تلاش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے، آج ہم اس پر تو آواز اٹھا رہے ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اگر غور و فکر کیا جائے، تلاش کیا جائے، تصور کیا جائے اپنا کہ کہیں اس کا ذمہ دار میں تو نہیں، کہیں اس کا ذمہ دار میں تو نہیں، کہیں میری وجہ سے تو یہ سب نہیں ہو رہا۔ اگر تصور کیا جائے، تصور کی دنیا میں اگر پہنچا جائے، تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تمام کی تمام کوتاہیاں، غلطیاں ہمارے اندر نکل جاتی ہیں، تمام کی تمام کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جس بنا پر آج میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی کیچڑ اچھال دیتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، جو رسالت عطا فرمائی ہے، وہ صرف ہم نے ایک طبقے کے لیے، یعنی ایک جماعت یعنی مسلمانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر نہیں بھیجا، صرف مومنوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ خود اپنے پاکیزہ کلام کے اندر یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے پورے عالم کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب پورے عالم میں وہ کفار بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ اور عیسائی بھی ہے، پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر للعالمین کا جو لفظ اس کے اندر آیا ہے، صرف انسانی مخلوق نہیں، جناتی مخلوق کے لیے بھی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ خالص جناتی تخلیق کے لیے نہیں، چرند پرند درند ہر قسم کے وہ جانور جن کو اللہ نے بنایا ہے، چاہے وہ چوپائے ہوں، زمین پر پیٹ کے بل رینگنے والے ہوں، یا ہاتھوں کے بل زمین پر چلنے والے ہوں، رینگ کر چلنے والوں یا دوڑ کر چلنے والے ہوں، اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ بھیجا کہ نہیں بھیجا ہے؟ جب پورے عالم کے لیے، پوری خلقت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہو، تو ایمانداری سے بتاؤ، ماننے والا اگر اس چیز کو مانے، وہ نبی اگر مسلمانوں کے ہیں تو وہ نبی یہود و نصارہ کے بھی ہیں، وہ نبی عیسائی کے بھی ہیں، ماننے والا اگر مانے تو وہ نبی ہنود کے بھی ہیں، کافر و مشرک کے بھی ہیں، لیکن اگر نہ مانے تو خود اللہ نے ان کو کافر و مشرک قرار دے دیا۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، کہ جب انہوں نے میرے نبی سے حسد کیا، میرے نبی سے جب انہوں نے حسد کیا تو میں نے ان کے دلوں سے حق نکالا
اور حق نکال کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے کافر و مرتد بنا کر کے دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیا. اور وہ ہم کو چاہے کتنا ہی محترم مانتے ہوں کفار کو، ہم کفار کو چاہے کتنا ہی محترم مانتے ہوں، کتنا ہی عزیز مانتے ہوں، آج مسلمان کفاروں کو اپنا قائد بنائے بیٹھا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کافر بھی اسی کافر سے تعلق رکھتا ہے جو میرے نبی کی شان میں بھونکتا ہے، میرے نبی کی ذات پر تلخیاں الفاظ بیان کرتا ہے. یہ بھی اسی نسل سے ہے، یہ بھی اسی نسل سے ہے، وہ بھی اسی کے خون سے ہے، یہ بھی اسی کے خون سے ہے. تو ایمانداری سے بتاؤ غیروں کو اپنا قائد ماننے والوں، ایمانداری سے بتاؤ کیا ایک غیر، ایک کافر و مشرک، ایک بے دین مسلمانوں کا، ایمان والوں کا قائد بن سکتا ہے؟ پھر کیوں ہم اپنے سروں پر ان کو مسلط کیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ کیوں اپنا ایک قائد تسلیم نہیں کر لیتے؟ کیوں اپنی ایک جماعت منظم نہیں کر لیتے؟ آج باتیں کی جاتی ہیں، کیچڑ اچھالا جاتا ہے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر، جو ایک علماء حق میں سے ہیں. آپ کبھی ان کی ٹوپی پر ذرا غور کرنا، گوگل پر ذرا سرچ کر لینا، جب اس کی ٹوپی پر آپ نظر ڈالیں گے تو وہ نبی کا ایسا دیوانہ ہے، نبی کا ایک ایسا سچا عاشق رسول ہے. منبر رسول پر بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے سر پر ہمیشہ حضور نبی علیہ السلام کے نعلین مبارک یعنی جوتے مبارک کی تصویر اپنے سر پر رکھتا ہے. ہم نے کبھی رکھی؟ یہ اپنے گھروں کے اندر کبھی رکھی ہو؟ اور وہ اللہ کا ایک بندہ، ایک ایسا شخص ہے جو اپنے سر پر نعلین مبارک لیے پھرتا ہو. تمہارا دل نہیں پڑتا، تمہارا کلیجہ باہر نہیں آتا جس وقت تم اس کو قوم کا غدار کہتے ہو، بی جے پی کا دلال کہتے ہو. جاؤ جا کر کے دیکھو آج دیوبند کی گلیوں کے اندر، اگر آپ کو دلال تلاش کرنے ہیں تو چلے جائیے دیوبند کی گلیوں کے اندر. بی جے پی کے دلال مسلمانوں کے گھر کے اندر موجود ہیں. چلے جائیے اپنے نانوتا کی گلیوں کے اندر، بی جے پی کے دلال آج بنے ہوئے ہیں. کون بی جے پی؟ وہ جو آج شریعت کو، مساجدوں کو، مدارسوں کو، مکاتبوں کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہو. کیا مسلمانوں کی شایان شان ہے؟ مسلمانوں کی یہ شایان شان ہے؟ تم مجھے دیوانہ کہو گے، تم مجھے پاگل کہو گے، تم مجھے مجنون کہو گے، میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، تم مجھے کیا کہو گے؟ یہ تو صرف باتیں کرتا ہے، چند بکواس کرتا ہے. مسجدوں کے اندر آپ بیٹھے ہیں، چند باتیں آپ نے سنی، مسجدوں سے باہر نکلے، پھر جا کر کے یہی تذکرہ ہوگا کہ یہ تو چند باتیں ہیں، دیوانے والی باتیں کرتا ہے. تم مجھے دیوانہ کہہ دو، مجنون کہہ دو، لیکن آج ملک کی سطح پر حالات دیکھ لیجئے کہ کیا حالات بنے ہوئے. جن کو کھانے کی تمیز نہیں، جن کو پینے کی تمیز نہیں، جن کو پہننے کی تمیز نہیں، گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کا گوبر کھانے والے آج میرے نبی کی شان میں گستاخی والے الفاظ کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلم قوم مردار بن چکی ہے، مسلم قوم کڑ چکی ہے زمین کے اندر. ان کو معلوم ہے کہ اب ابن زیاد آنے والا نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ وہ ابو بکر صدیق جس نے مسلمہ بن کذاب کا صرف اس بات پر سر قلم کر دیا تھا، محمد کی شان میں ایک گستاخانہ لفظ کہا تھا،
ابو بکر صدیق نے خود جا کر کے مسلمہ بن کذاب کی گردن پر حملہ کر کے ایک ہی بار میں گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا تھا۔ اس کو معلوم ہے کہ آج صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ آج ہم نبی کی شان میں، نبی کی ذات پر جو چاہیں بھوگ لیں، جو چاہیں بکواس کر لیں، جو چاہیں خرافات گھڑ دیں۔ اللہ کیا ہو گیا قوم کو؟ میرا دل پھٹتا ہے، کیا ہو گیا قوم کو؟ یہ قوم اتنی مردار ہو چکی، اتنی زمین کے اندر گر چکی، اس قوم کا ضمیر اتنا گر چکا کہ وہ نبی جس نے طائف کے میدانوں میں اس کی خاطر جا کر کے پتھر کھائے ہوں، طائف کے میدانوں میں جا کر کے جس کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہو، مدینے کی گلیوں میں جس کو ستایا گیا ہو، مکے کی وادیوں میں امت کی خاطر جس کے اوپر پتھر برسائے گئے ہوں، آج اسی محبوب نبی کے امتی، اسی محبوب نبی کا نام لینے والے مسلمان، ان کے دل پر ذرا بھی ضرب نہیں آتی، ان کے دل پر ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی جس وقت محمد کی شان میں ایسے گستاخی بھرے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مست ہیں، فیس بک پر مست ہیں، میں کھلے الفاظ میں کہوں ننگی ننگی تصویریں دیکھنے میں مست ہیں، رات کے ایک ایک دو دو تین تین پوری رات موبائل دیکھنے میں مست ہیں، پوری رات عیاشی فحاشی والے گانے ویڈیوز دیکھنے میں یہ قوم مست ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل تھے، وہ جس نے ہماری خاطر ساری اذیتیں سہی ہوں، وہ جس نے ہماری خاطر ساری پریشانیاں برداشت کی ہوں، آج اس قوم کے کانوں پر، اس قوم کے سروں پر ذرا بھی جو نہیں رہتی جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اس میں قصور میرا ہے، قصوروار میں ہوں، قصوروار آپ ہیں۔ ملک کے اندر الگ الگ مقامات پر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن وہ احتجاج نہیں صرف ایک خانہ پورتی۔ اگر کسی کو احتجاج دیکھنا تھا آج کے اس دور کے اندر تو وہ دیکھتے ممبئی کی سڑکوں پر، وہ دیکھتے ممبئی کی ان وادیوں میں، وہ ممبئی جو مشہور تھی کہ ممبئی آج تک جام نہیں ہوئی، جس کو آج آپ بھی ٹیم کہتے ہو، جس کو آپ آج دلال کہتے، آپ کی زبان نہیں تھکتی، وہی ایک شخص اس کی ایک زبان پر قوم ملت کا مہاراشٹر کے اندر سے لاکھوں مسلمان بامبے کے اندر جا کر کے اونچی سطح پر ایک احتجاج کیا، اور اس وقت تک وہاں سے واپس نہیں آئے جب تک کہ اس کے اوپر مقدمہ دائر نہیں ہوا۔ یہ احتجاج ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کوتاہی آ چکی، نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، ایک کلپ ہمارے پاس پہنچی موبائل پر، ہم نے اس کو فوراً 40 لوگوں کے ساتھ فارورڈ کر دی۔ یاد رکھیں اس گستاخی کے اندر آپ بھی ملوث ہو چکے۔ آپ تک اگر وہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہیں آپ اس کو ختم کر دیجئے، وہیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اتنا کام کر لیجئے، کم از کم اتنا کام کر لیجئے۔ گستاخی تو نبی علیہ السلام کے اس زمانے بھی ہوتی تھی جس زمانے میں میرا محبوب حیات تھا، جس زمانے میں میرا محبوب نبی علیہ السلام دین کا تبلیغ کا کام گھر گھر سڑکوں اور وادیوں میں جا جا کر کے کر رہا تھا، لیکن اس وقت مسلمان اس کو دبا دیا کرتے تھے، اس کو شیئر نہیں کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم ملکی اعتبار سے لوگوں تک اس کو اگر پہنچا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی اس گستاخانہ الفاظ اور رویے کو اگر پھیلایا جا رہا ہے اور وہ زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہو رہا ہے۔ اس لیے آج سے یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو آگے فارورڈ نہیں کریں گے، اس کو اسی مقام پر ختم کر دیا جائے گا۔ رات میں جلدی سونے کا اہتمام کیجئے،
جلدی اگر سوئیں گے تو پھر فجر کی نماز آپ بآسانی اٹھ کر کے ادا کر سکتے ہیں. پوری رات جا کر کے موبائل دیکھنا بند کر دیجئے. آپ کی ترقی کامیابی اسی کے اندر ہے. ورنہ قوم تباہ ہوتی جا رہی ہے، برباد ہوتی جا رہی ہے، بیٹیاں ارتداد کا شکار ہوتی جا رہی ہیں. آپ اپنے بستروں کے اندر لیٹے ہوئے موبائل کے اندر مست رہیں گے، آپ کو خبر بھی نہیں رہے گی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں جو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں. ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ملعون لعین اور مردود شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ غایت کر دے اور غارت کر دے. اور یہ ہوا ہے جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، دنیا کے اندر ہی انجام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے. انشاءاللہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے قریب اس کو دیکھیں گے. دعا کر اللہ سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، راہ راست پر اور حق پر چلنے کی، حق کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.